صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہی ہم کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہزاروں روپے کی لباس تو پہنتے ہیں لیکن 2.5 کلو اناج دینا نہیں ہوتا اپنے طرف سے، مطلب وہ مستحق بتاتے اپنے آپ کو اور دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور لباس تو ہزاروں کا خرید رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم کو ادا کرنا ہے، اور کب ادا کرنا ہے؟ اس کو ہم کو عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کی نماز کے بعد ادا ہوگا تو اس کا کوئی ثواب نہیں، فطر کا نہیں، عام صدقے کا ثواب ہوگا، اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا ہوگا تو ہماری گناہ لرزشیں جو روزے میں کوتاہیاں ہو گئی ہے کسی وجہ سے، انشاءاللہ العزیز اس کا یہ کفارہ بنے گا، یاد رکھیے۔ لیکن اگر ہم نے تاخیر کی تو یہ ہوگا، آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جائے اور چاند دکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک، ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے تک۔ ہاں، کلیکشن کے لیے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو 1 یا 2 دن پہلے جمع کیا جا سکتا، دیا جا نہیں سکتا۔ ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو کوئی مسجد یا جمع کرتی ہے تو وہاں تو آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر 29 کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا، 30واں روزہ ہے تو 30 کو، لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے۔ اب بہت سارے لوگوں کا رہتا، اب آپ عید کی نماز کے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پسائیں گا کب اور کھائیں گا کب؟ دیکھیے یہ سب باتیں ایک عجیب و غریب ہے، مطلب ہم شریعت جو کہہ رہی ہے وہ چھوڑ کر اپنی باتیں، نہیں ایسا تو ایسا کیسا ہوگا، مطلب ہم اس کو بدلنا چاہتے، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ سسٹم رکھیے آپ وہ سب چیزوں کا کہ آدمی اس دن پیسے بھی اور اس دن کھائے بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا اجتماعی نظم کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور یہ ہر گھر کے فرد کے طرف سے دیا جائے گا، ذمہ دار دے یا فرد خود بھی دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے غلط فہمی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں، مطلب صاحب، مطلب جس کو کہیں گے نصاب، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی لوگ فطرہ دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی اور اس دن مطلب روزہ رکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اتنا پیسہ ہے کہ میں نکال سکتا ہوں تو نکال دیجئے، نکال دیجئے، اور کوشش کریں کہ ہم ایسے کمیٹی بنائیں جس میں یہ جمع ہو، اور جمع ہو کے مستحقین کو تلاش کر کے دیا جائے، ورنہ یہ بات میرے خود مشاہدے کی وہ یہ ہے کہ لوگ رکشوں میں پھر رہے ہیں، لوڈنگ رکشہ لے کے کنٹلوں میں اناج جمع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو لنگڑا آگے چل رہا ہے، پیچھے ایک آٹو رکشہ چل رہا ہے اس کی لوڈنگ، اور ہر کوئی اس کو دے رہا ہے، اور بیگز فل، مطلب ٹنوں میں وہ اناج آپ کا گھر لے جا رہا ہے، اور سیکنڈ فوراً جا کے وہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، وہ جو دکانیں ہوتی ہے راشن کی دکان، وہاں واپس بک جاتا ہے، پھر آپ اس کو خرید کے لاتے۔ پھر وہ دوسرا ایک ہوتا ہے، ہم جا کر دکاندار کو خاص طور سے بولتے ہیں کہ فطرے کا گیہوں دو، اور فطرے کا گیہوں مطلب وہ آدھا کیڑیلا ہوں گا، مطلب آدھے اس میں کیڑے لگے ہوئے، مطلب آدھا گیہوں دکھیں گے اور آدھے کالے کالے داغ دکھیں گے، اور ویسے ہی وہ آدھا پسا ہوا رہے گا، نیچرلی سمجھ لیجیے، وہ ہوتا ہے فطرے کا گیہوں۔ اور اپنے کھانے کے لیے وہ اچھا والا 22، 25 والا، 24 والا، جو آپ ایوریج فوڈ کھاتے ہیں نا، اسی سے وہ فدیہ بھی دیں گے جو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، وہی گریڈ کا، وہی لیول کا آپ کا یہ بھی کھانا ہونا چاہیے جو آپ فطرہ دے رہے ہیں، ورنہ اس میں ناقص مت کیجیے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف غذائیات فطرے میں دی جاتی، صرف گیہوں نہیں، گیہوں دیے جاتے، چاول ہوتے، کھجور ہوتے، پنیر ہوتا، منقع ہوتا، مطلب وہ چیز جو غذائیات بنتی جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، ایسی چیزیں دی جاتی تھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اجتماعی نظم میں اس کو جمع کریں۔ اس کے علاوہ یہ رات میں دینا شروع ہو، مطلب جس دن چاند دکھ جائے تب سے لے کر تو نماز عید سے پہلے تک، اور ہم خود کوشش کر کے لے جا کر پہنچائیں، یا ایسے لوگوں کو تلاش کر اور بتا دیں کہ عید کی نماز سے پہلے آ کر لے جائے، یا آپ جا کر ان تک عید کی نماز سے پہلے اس چیز کو پہنچا دے، یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ اس سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، جبکہ جو عید منا رہے عید الفطر وہ اسی سے لفظ آتا ہے فطرے کے جو ہم چیز دیتے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم دیں، اچھے قسم کا اناج دے، اور وقت سے پہلے ان ایڈوانس 1 تاریخ 2 تاریخ 15 کو نہ دیں، بلکہ اسے رکھے، جمع کرنے کا کوئی نظم ہو، پھر اس نظم کے تحت اس کو فوراً رات میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تاکہ عید کے دن کوئی مانگے نہ، لوگ کھائے پیے خوش اور خرم رہے۔ یہ اس کا ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس طرح نکالتے ہیں، اور اگر آج آپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن بیچارہ بھوکا جو ہے وہ تو بھوکا ہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مستحقین تک تو عموماً دیکھا گیا یہ چیز پہنچتی ہی نہیں ہے، وہ لے جاتے ہیں جو چلاتے ہیں، چیختے ہیں اور بھیک منگے ہوتے ہیں، جن کی عادت یہ مانگنا، کوشش کرے کہ مستحقین تک پہنچائیں۔ تو زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ جس کو ہمارے یہاں فطرہ کہتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی رمضان میں، علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ
فرض کیا. فطرہ کیا ہے؟ فرض. یہ لفظ کیا ہے؟ فرضا. فرض قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھیے. قرآن میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فرض الگ ہے اور واجب الگ ہے. فرض وہ ہے جو قرآن میں ہے، واجب وہ ہے جو حدیث میں ہے. یہ کیا ہے؟ فطرہ قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ فرض ہوا کہ واجب ہوا؟ فرض ہوا. تو جو نبی حکم دے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرض کیا. اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا. حر او عبد او رجل او امرأۃ صغیر او کبیر، آزاد ہو غلام ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو. آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب پر کیا ہے؟ فطرہ فرض ہے. صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، یہ کیا ہے؟ فطرے میں دینا چاہیے. ایک صاع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اتنا فطرہ دینا چاہیے ایک آدمی کی طرف سے. چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہے، پیٹ میں کے بچے کی طرف سے نہیں ہے. اس لیے کہ گنتا کوئی آدمی ٹکٹ کے لیے، ٹکٹ والا بولتا کیا پیٹ میں بھی ہے نا ایک ٹکٹ، اس کا بھی نکالو، وہ گنتی میں ہے نہیں ابھی. لیکن اگر مثال کے طور پر افطار کیا اور کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہو گئی، اب عید کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، تو ابھی بھی وہ رینج میں ہے، تو اب بھی کیا ہے؟ اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا. اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مغرب کے بعد میں اور عید سے پہلے پہلے، اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا. ابھی تو آیا ہے، اس کا کیسا دینے کا؟ اس کا بھی دینے کا. سمجھ میں آیا؟ وہ بھی گنتی میں آئے گا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.